بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آج یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم مخدومہ کائنات رضی اللہ عنہا کی تربیت مبارکہ کے حوالے سے مختصراً کچھ عرض کرتے ہیں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی وہ پوری کائنات کا سب سے عظیم عز و شرف اور مثالی گھرانہ تھا۔ سیدہ کی تربیت خاندان رسالت میں ہوئی۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین سیدت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تربیت فرمائی، لیکن افسوس کے زمانے میں سیدت خدیجہ الکبریٰ کو اپنی اس صاحبزادی کی بہار نہ دیکھنے دی اور سیدہ کائنات علیہ السلام کو اپنی والدہ عظیمہ کی آغوش میں زیادہ دیر رہنا نصیب نہ ہوا اور شفقت مادری سے محروم ہو گئی۔ ام المؤمنین کے وصال کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ گھر میں بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے کیا انتظام ہو۔ حضرت عثمان بن مظعون کی اہلیہ حضرت خولہ بنت حکیم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا علم ہوا تو انہوں نے کوشش کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح کر لیں، جو ایک سن رسیدہ قدیم الاسلام خاتون تھی اور اپنے شوہر حضرت سکران بن عمرو کی وفات کے بعد بیوگی کے دن کاٹ رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدت خولہ بنت حکیم کی تجویز سے اتفاق کیا اور ان سے نکاح فرما لیا۔ اس نکاح مبارکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خانگی معاملات کی طرف سے ایک گونا اطمینان ہو گیا۔ سیدہ کائنات کے والد گرامی خاتون جنت شہزادی کونین سیدہ کائنات علیہ السلام ان کی صاحبزادی ہیں جو سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین، صاحب قاب قوسین، سید الثقلین، خیر الخلائق، سید الانام، نبی الحرمین، امام القبلتین، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، صدر العلا، نور الہدیٰ، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مختصراً یہ کہ لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر۔ سیدہ کائنات کی والدہ ماجدہ ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ تاریخ اسلام کی وہ پہلی خاتون ہیں جن پر اسلام کی حقیقت سب سے پہلے روشن ہوئی اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ ام المؤمنین سیدت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے گوناگون فضائل و مناقب کی بنا پر نہایت بلند و بالا مرتبہ حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے حضرت خدیجہ کو سلام کہیں اور انہیں جنت میں ایک عالی شان محل کی بشارت دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدت خدیجہ الکبریٰ کی حیات مبارکہ میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور یہ سیدت خدیجہ الکبریٰ کی عظمت و رفعت پر بہت بڑی دلیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو ان کا مقام تھا اس کی واضح نشانی ہے۔ ام المؤمنین سیدت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس عظیم رفیقہ حیات کی جدائی پر انتہائی صدمہ اور ملال ہوا۔ جنت المعلیٰ کے قبرستان میں ان کے دفن کا انتظام ہوا اور سیدت خدیجہ الکبریٰ کے جسد مبارک کو قبر میں اتارنے کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خود داخل ہوئے اور پھر اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، کیونکہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم و بہترین حامی و مددگار چچا سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ کا بھی وصال ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے
کہ مریم اپنے دور کی تمام عورتوں سے بہترین عورت ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے دور کی جملہ خواتین میں سب سے بہتر خاتون ہے۔ سیدت کائنات کے برادران، جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مخدومہ کائنات کے 3 برادران مبارکہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت قاسم۔ حضرت قاسم کی نسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے فرزند ارجمند ہیں جو اعلان نبوت سے قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور 1 سال 5 ماہ یا 2 سال کی عمر تک زندہ رہنے کے بعد وصال فرما گئے۔ حضرت عبداللہ کو ہی طاہر و طیب کے نام و لقب سے پکارا جاتا ہے۔ یہ دونوں صاحبزادے ام المؤمنین سیدت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے تھے اور صغر سنی میں ہی فوت ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں بعد ظہور اسلام عالم وجود میں تشریف لائے تھے۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد حضرت سیدنا ابراہیم ہے۔ آپ کی والدہ حضرت سیدت ماریہ قبطیہ مصریہ ہیں۔ مدینہ طیبہ طاہرہ میں ماہ ذی الحجہ 8 ہجری میں ولادت باسعادت ہوئی۔ ولادت باسعادت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابا ابراہیم کی کنیت سے مخاطب فرمایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ بھی کم سنی میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حزن و ملال کا اظہار فرمایا، وما علینا الا البلاغ المبین۔